ابھی ایک اہم عنوان کے تحت آپ سابقہ صدر تنظیم جناب محمد سلمان صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ عنوان ہے ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارا کردار۔ جناب محمد سلمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے ایک مدت بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، گفتگو کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارا کردار۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عنوان سے یہ بات واضح ہے کہ اس ملک کو کیسے بنایا جائے، ملت کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اور اس ڈیولپمنٹ کے کام میں، اس ملک کی تعمیر میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو موضوع بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اور اس وقت ہمارے پاس 25 منٹ ہیں، اور ان 25 منٹس میں 15 نکات کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو کوشش اس بات کی ہوگی کہ ہم تفصیلات میں جائے بغیر اشارتاً گفتگو کریں گے، اور ان 15 نکات پر بات کرنے سے پہلے اس عنوان میں 3 اہم الفاظ ہیں، 3 اہم ورڈز ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہے ملک، دوسرا ہے ملت، اور تیسرا ہے ہم۔ تو ہم پہلے ان 3 کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد کردار کے حوالے سے 15 پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک و ملت کی تعمیر میں ہمارا کردار، تو ملک سے کیا مراد ہے؟ ملک ظاہر سی بات ہے کہ بھارت، یہ انڈیا، یہ دیش جس میں ہم رہتے ہیں، لیکن دیش یا ملک محض زمین کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ملک سے مراد یہ زمین کا حصہ بھی ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں۔ اس زمین میں رہنے والی تمام کے تمام افراد اور تمام کی تمام تہذیبیں اور قومیں بھی ہیں، یہاں بسنے والے تمام گروپ بھی ہیں، یہاں کا سارا تہذیبی اور تاریخی اور ثقافتی سرمایہ بھی ہے۔ تو ملک کی تعمیر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ ملک سے مراد محض زمین کے کسی خطے کی تعمیر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ زمین، یہاں کی تہذیب، یہاں کے افراد، یہاں کی زبانیں، یہاں کی تاریخ، یہاں کی ثقافت، یہاں کی قومیں، ان سب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو ان سب کی تعمیر کی بات ہم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم ملت کہہ رہے ہیں تو ملت سے مراد وہ لوگ جو عقیدے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ہم سے وابستہ ہیں، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر چاہے ان کا مسلک کچھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی جماعت سے کیوں نہ وابستہ ہو، چاہے وہ اپر کلاس سے بلونگ کرنے والے ہوں یا پھر جو وہ لوور کاسٹ کلاس سے بلونگ کرنے والے ہوں، اگر وہ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ اس ملت کا حصہ ہے۔ تو ہم ان کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کردار، تو ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد جماعت اسلامی ہے، ہم سے مراد ایس آئی او ہے، ہم سے مراد جی آئی او ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے مراد ساری کی ساری ملت اسلامیہ ہے۔ ہم سے مراد وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی بنیاد پر اس دنیا کی، اس دیش کی تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہم کون ہے، یہ مسلمان کون ہے؟ تو اس کی ایک تعبیر تو بہت آسانی سے کی جاتی ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان محض کلمے کے ماننے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے۔ تو آخر وہ ہم کیا ہے، اس کی بہت پیاری تعبیر محترم امیر جماعت نے اپنی کتاب ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور اسلام میں کی ہے۔ آپ مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہت پیاری گفتگو ہے، اس کو ضرور سنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی نسل کا نام نہیں ہے، کسی لسانی گروہ کا نام نہیں ہے، یعنی کہ کسی مخصوص زبان کے بولنے والے، اردو یا عربی کے بولنے والے کا نام نہیں ہے، کوئی جنس بھی نہیں ہے، کسی خاص رنگ، شکل و شباہت یا ذات کا نام بھی نہیں ہے۔ مسلمان کوئی طبقہ یا کلاس بھی نہیں ہے، ان کی دلچسپی کبھی اپنی شناخت اور اپنے مسائل تک محدود نہیں ہو سکتی، وہ عقیدہ، اصول اور نظریات کی بنیاد پر بننے والا ایک گروہ ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کردار کی بات ہو رہی ہے تو بنیادی طور پر ہم ایک ایسا گروہ، ایک ایسی ملت، ایک ایسی حزب، ایک ایسی امت، ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی کمیونٹی
جو صرف اپنے لیے نہیں جیتی، جو صرف اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتی، بلکہ جس کے پاس ایک آفاقی نظریہ ہے، جس کے پاس ایک یونیورسل آئیڈیا ہے، جس کے پاس پوری دنیا کو بنانے کا ایک لاہی عمل ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ورلڈ ویو ہے، ایک ویژن اور ایک خواب ہے، جو تمام انسانوں کے لیے جیتی ہے، ایسی ایک ملت کا نام مسلمان ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جب اس عنوان کو بریک کر کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف اپنی ذات کی حد تک فکر مند نہیں رہنا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ملک کے سلسلے میں بھی فکر مند رہنا ہے، ملت کے سلسلے میں بھی فکر مند رہنا ہے، اور اس سب کی تعمیر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میرا اور آپ کا کام ہے۔ اب ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس تعمیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے، اس نو نرمان کا کام یا ریکنسٹرکشن کا کام یا ڈیولپمنٹ کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس وقت ہم اشارتاً 15 نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس ملک کی تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اور اہم ترین چیز جس پر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینا ہوگی وہ یہ کہ ہمارے اندر اس ملک کو لے کر، یہاں کی تہذیب کو لے کر، یہاں کی زمین کو لے کر، یہاں کے مسائل کو لے کر، یہاں کے افراد کو لے کر احساس وابستگی پیدا ہو، سینس آف بلانگنگ پیدا ہو، ان سے محبت پیدا ہو اور اس محبت کا اظہار بھی شدت سے کیا جائے، احساس وابستگی ہو بھی اور اس وابستگی کا اظہار بھی پوری شدت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مستقل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ ان کو اس دیش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس دیش کی سمسیاؤں اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ صرف اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، تو ہم اور آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس ملک کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہو، یہاں بارڈر کا ایشو ہمارا ایشو ہے، یہاں انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو ہمارا ایشو ہے، یہاں کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہے تو اس کا بھوکا سونا ہمارا مسئلہ ہے، یہاں کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو اس کی عزت کا لوٹنا ہمارا مسئلہ ہے، یہاں چاہے کوئی آدیواسی ہو، کوئی دلت ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی ناستک ہو، کوئی آستک ہو، کوئی مسلمانوں کا دوست ہو، کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو، ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق یہ کہ ہم اور وہ ایک قوم کا حصہ ہیں۔ یہ سینس آف بلانگنگ، یہ احساس وابستگی جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کی تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ملک کی تعمیر اس وقت کریں گے جب اس کو اپنا سمجھیں گے، اور اپنا سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ محبت کا رشتہ استوار ہو۔ تو ہم اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ غیر قوم ہے، ہماری قوم تو کچھ اور ہے، لیکن یہ تصور قرآن مجید کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ جس کتاب کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا اسی کتاب میں امیر جماعت یہ بات لکھتے ہیں، قوم کے اس لفظ کے حوالے سے ہم اکثر اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ غیر قوم ہے، یہ ہماری قوم ہے، ہم اپنی قوم کا مفاد دیکھیں گے، وہ قوم کوئی دوسری قوم ہے۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں قوم کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں 200 سے زیادہ جگہوں پر قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں بھی قوم کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک علاقے میں رہنے والے یا ایک زبان بولنے والے یا ایک نسل سے وابستہ رہنے والے لوگ یا ایک پرٹیکولر جغرافی میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے انبیاء اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو انبیاء اکرام پر ایمان لاتے تھے، وہ لوگ جو انبیاء اکرام پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ لوگ جو انبیاء اکرام کے جان کے دشمن بن جاتے تھے، انبیاء اکرام ان کو بھی یا قومی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو پہلی بات اس ملک و ملت کی تعمیر کے سلسلے میں یہ بڑی اہم ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ملت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے تو ہم باقی لوگوں سے مختلف ہیں، لیکن یہاں بسنے والے تمام کے تمام لوگ ہماری قوم کا حصہ ہے، وہ دلت ہو، وہ آدیواسی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ بدھسٹ ہو، وہ سکھ ہو، وہ RSS سے بلانگ کرتا ہو، وہ کانگریس کو ووٹ دینے والا ہو، وہ عام آدمی پارٹی کا کاریہ کرتا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام لوگ ہماری قوم کا حصہ ہے۔ یہ سینس آف بلانگنگ، یہ احساس وابستگی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ انبیاء کو ماننے والوں کے شان کے مطابق ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جس کی ضرورت ہے سینس آف بلانگنگ کے ساتھ ساتھ وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ وابستگی کا احساس جہاں پیدا ہو وہاں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ اگر میرے اور آپ کے اندر محض احساس یہ ہے کہ میری ذمہ داری میری اپنی ذات تک ہے، میرے اپنے گھر والوں تک ہے، میری دکان اچھی چلے، میرا بزنس اچھا ہو، میرا محلہ ٹھیک رہے، میرے رشتہ دار اچھے رہیں، تو اگر ہمارا احساس ذمہ داری صرف اپنی ذات تک یا اپنے گھر والوں کی حد تک ہے تو ہم اس ملک و ملت کی تعمیر کا کام نہیں کر سکتے۔ احساس ذمہ داری بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اگر یہ میرا ملک ہے، یہ میری قوم ہے، تو اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، اس کو بہتر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر خیر امت بنایا ہے تو یہ میرا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر امت وسط بنایا ہے تو یہ میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر خلیفہ بنایا ہے تو یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کو بار بار یاد کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ تو یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ اگر ناندیڑ میں ہم کام کر رہے ہیں تو ناندیڑ میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، ناندیڑ میں کسی کا قتل نہ ہو، ناندیڑ میں کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے، ناندیڑ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو، ناندیڑ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، اور یہ سب نہ ہو اس کی ذمہ داری میری ہے کیونکہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ سینس آف رسپانسبلٹی، یہ احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، تب ہم جا کے ملک و ملت کی تعمیر کا کام کر سکیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وابستگی کا احساس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، محبت کا شدت سے اظہار کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو سماج کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ملک و ملت کو بنانا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی بہت سے گروہ ہیں جو بنانا چاہتے ہیں۔ بی جے پی کا بھی ایک آئیڈیا ہے، آر ایس ایس کا بھی ایک آئیڈیا ہے کہ وہ بھارت کو ایک خاص رخ پر بنانا چاہتی ہے، کانگریس بھی ایک خاص قسم کے دیش کو بنانا چاہتی ہے، عام آدمی پارٹی کا ایک نظریہ ہے، مختلف ایتھنک گروپس کا ایک آئیڈیا ہے۔ تو ہمارا آئیڈیا کیا ہے؟ تو تیسری بات یہ کہ ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دین کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک بہتر سماج بنانا چاہتے ہیں، توحید کے تصور کی بنیاد پر، عدل کے تصور کی بنیاد پر، نیائے کی سنکلپنا کی بنیاد پر ایک بہتر دیش کا نرمان کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہوگا۔ جتنا زیادہ اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا زیادہ ہم اسلام کے توحید کے تصور کی بنیاد پر، اسلام کے وحدت بنی آدم کے تصور کی بنیاد پر، ون گاڈ ون ہیومن فیملی، ایک ایشور ایک مانو کٹمب، ایک ایشور ایک مانو پریوار کی اس وچار دھارا کی بنیاد پر ہم ایک بہتر دیش، ایک بہتر سماج بنا سکیں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ملک کی تعمیر کا نقشہ اسلامی اصولوں سے جڑا ہوا ہے، قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے، وحی الہی سے جڑا ہوا ہے، تو تیسری بات یہ ہوگی کہ ہم کو دین کا، شریعت کا، شریعت کے مزاج کا، شریعت کے مقاصد کا زیادہ سے زیادہ گہرا فہم حاصل کرنا ہوگا۔ جتنی زیادہ دین کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا بہتر انداز میں ہم دین کی بنیاد پر دنیا کی تعمیر کا، دنیا کے نرمان کا، دنیا کے ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں گے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم یہ تعمیر کا کام ویکیوم میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، خلا میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہوا میں کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم زمین پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کو اس دیش کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس سوسائٹی کو بھی سمجھنا پڑے گا، جس سماج میں ہم کام کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آپ ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ ناندیڑ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ناندیڑ کو سمجھتے ہی نہیں کہ ناندیڑ کیا ہے، یہاں کون کون سے کاسٹ گروپس رہتے ہیں، یہاں کون کون سی کمیونٹیز رہتی ہیں، اس کی اکانومی کیا ہے، یہاں کی پولیٹکس کیا ہے، یہاں کی تاریخ کیا ہے، یہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، ان کی وچاردھارا کیا ہے، ان کی پرائرٹیز کیا ہے، کیا چیز لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کیا چیز اچھی نہیں لگتی، کیا مسائل ہیں، کیا اپارچونٹیز ہیں، کیا اسٹرینتھ ہیں، کیا ویکنیسز ہیں۔ تو جتنا بہتر انداز میں ہم اپنے دیش کو سمجھیں گے، اپنی زمین کو سمجھیں گے، اپنی مٹی کو سمجھیں گے، اتنا بہتر انداز میں وہاں کام کر سکیں گے۔ آپ ایک چھوٹا سا تعمیر کا کام بھی کرتے ہیں تو پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ مٹی کیسی ہے، پایا کہاں لگے گا، فاؤنڈیشن کتنی گہری جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد ہم ایک گھر بناتے ہیں۔ تو جب ہم اس ملک کو بھی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے کہ ملک کیسا ہے اس کو سمجھا جائے۔ ہمارا یہ دیش دنیا کا سب سے یونیک دیش ہے۔ جتنی زبانیں یہاں بولی جاتی ہے، جتنی کلچرل گروپس یہاں پائے جاتے ہیں، جتنی ایتھنک گروپس یہاں پائے جاتے ہیں، جتنی تہذیبیں یہاں پائی جاتی ہیں، جتنے پولیٹیکل گروپس یہاں پائے جاتے ہیں، اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ جتنی ڈائیورسٹی یہاں ہے اتنی کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس دیش کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مراٹھا سے کیسے بات کی جاتی ہے، دلت سے کیسے بات کی جاتی ہے، او بی سی کا مسئلہ کیا ہے، او بی سی میں بھی یادوں کا مسئلہ کیا ہے اور نان یادوز کا مسئلہ کیا ہے، کرمی سماج کا کیا مسئلہ ہے، ماتنگ کتنے پرپورشن میں ہے، لنگایت سماج کیا مطالبہ کر رہا ہے، آدیواسیوں کے کیا ایشوز ہیں، ٹرائبل ایریاز کے کیا ایشو ہیں، مراٹھواڑہ میں کون سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ویسٹرن مہاراشٹر میں کون سا مسئلہ ہے، ودرب کے لوگوں کی سمسیاں کیا ہے۔ تو جب تک یہ بات سمجھیں گے نہیں اس وقت تک یہاں تعمیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف دا گراؤنڈ کو سمجھنا، اپنے ملک کو سمجھنا، یہ چوتھی بڑی اہم چیز ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنی کمیونٹی کو بھی سمجھنا۔ جس طریقے سے ملک میں ڈائیورسٹی ہے ویسے ہی مسلمانوں میں بھی ڈائیورسٹی ہے۔ تمام مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں، وہ مسلکی اعتبار سے بھی مختلف ہیں، کلاس کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے گراؤنڈ کو، اپنی کمیونٹی اور اپنے کنٹری کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا۔ پانچویں چیز یہ کہ ہم یہ تعمیر کا کام آج سے 100 سال بعد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، 1000 سال بعد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آج کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو آج کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے مدعے ہیں جو اصل مدعے ہیں اور کون سے مدعے ہیں جو ڈسٹریکشن ہیں، یہاں کی اصل سمسیائیں کیا ہیں اور اصل سمسیائیں کیا نہیں ہیں۔ کیا میڈیا جیسا بتا رہے دنیا ویسے ہی ہے؟ کیا میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہے سارے کے سارے لوگ ویسے ہی ہیں، یا اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے؟ تو حالات حاضرہ کو سمجھنا، فرقہ پرستی کو سمجھنا، فرقہ پرست طاقتیں کیسے کام کر رہی ہیں اس کو سمجھنا، کیپٹلزم کو سمجھنا، یہاں کے سرمایہ داری کے نظام کو سمجھنا، یہاں کے جوڈیشل سسٹم کو سمجھنا، یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنا، بیوروکریسی کیسے ورک کرتی ہے اس کو سمجھنا، تو ان تمام چیزوں کا فہم حاصل کرنا، پریزنٹ سوشو پولیٹیکل سینیریو کا سمجھنا، ملک کے موجودہ حالات کا سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے زمانے کا جاننے والا ہوتا ہے۔ مومن کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کا جاننے والا ہے، شریعت کا جاننے والا ہے، اپنی تاریخ کا جاننے والا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک اچھا مسلمان اپنے زمانے کا بھی جاننے والا ہوتا ہے، اپنی دنیا کو بھی سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا چینجز آ رہے ہیں، کیا سوشو پولیٹیکل ٹرنس لے رہے ہیں، ان سب کا انالیسس، ان سب کا گہرا تجزیہ، ان سب کا اچھا ریسرچ میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ پانچویں اہم چیز ہے۔ تو یہ جو پانچ چیزیں یہ بنیادی طور پر سمجھنے کے حوالے سے کہ احساس وابستگی ہو، احساس ذمہ داری ہو، دین کی سمجھ ہو، کمیونٹی کی سمجھ ہو، ملک کی سمجھ ہو اور موجودہ حالات کی سمجھ ہو۔ ان ساری چیزوں کے بعد، ان ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ جتنی بہتر ہوگی اتنے بہتر انداز میں اور آپ تعمیر کا کام کر سکیں گے۔ اب انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، فہم ڈیولپ کر رہے ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اب ہم کو جب میدان عمل میں نکل کر کام بھی کرنا ہے تعمیر کا، اس سلسلے میں پہلی اور اہم ترین چیز توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشگمانی کا معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو مایوسی میں جیتے ہیں، وہ لوگ جو مسائل کا رونا روتے ہیں، ہمیشہ جن کے پاس صرف شکایتیں ہی ہوتی، ان کے ذریعے سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا سارا ڈسکشن اسی کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو فساد میں مارا جا رہا ہے، ہمارے پاس آرکشن نہیں ہے، ہمارے پاس اسکالرشپ نہیں ہے، یہ پارٹی ایسا کر رہی ہے، وہ پارٹی ایسا کر رہی ہے، تو وہ لوگ جو محض مسائل کا رونا روتے ہیں، ہمیشہ منفی قسم کی چیزیں سوچتے ہیں، ان کے ذریعے سے کبھی کوئی کنسٹرکٹیو کام، کبھی کوئی ایجابی کام نہیں ہو سکتا۔ تو چھٹی اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، بھروسے کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس اعتماد کی ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، ایک طویل جد و جہد ہے جو فرعون کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلتے ہیں۔ اب فرعون کو خبر ہوتی ہے، فرعون جو ہے وہ پیچھے اپنی پوری فوج اور لاہو لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سامنے پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ہے۔ ایسی صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، تم نے تو ہم کو مروا دیا، اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسی صورت میں، ایسی سچویشن میں کہ ہر طرف موت نظر آ رہی ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام توکل اور یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ توکل، یہ یقین بہت بڑی چیز ہے۔ اس یقین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستے بناتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس ملک کی تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ یقین پیدا کرنا ہوگا۔ اس یقین کے نتیجے میں جس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اسی یقین کی بدولت جو ہمارے لیے اس ملک میں راستہ بنائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا یقین پیدا کیا جائے۔ اس یقین کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے دیش کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو محض مسائل کی جگہ نہیں سمجھیں۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھا جائے کہ ہم مسائل کی دنیا میں نہیں جی رہے ہیں، ہم وسائل کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہم محض پرابلمس کی دنیا میں نہیں جی رہے ہیں، ہم اپارچونیٹیز کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مشکلات سے زیادہ آسانیوں کو دیکھا جائے، مسائل سے زیادہ اپارچونیٹیز کو دیکھا جائے۔ تو توکل جب انسان کے پاس ہوگا، یقین اور کانفیڈنس جب اس کے پاس ہوگا، تو وہ مشکل میں بھی اپنے لیے راستہ دیکھ لے گا، اور اگر کسی کے پاس وہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ آسانیوں میں بھی اس کو صرف مسائل اور مشکلات نظر آئیں گی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ چھٹا اہم نقطہ یہ کہ توکل، یقین اور اعتماد پیدا کیا جائے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے حوالے سے ایک الٹرنیٹ ویژن، ایک الٹرنیٹ خواب ہم کو لوگوں کو دکھانا ہوگا۔ ایک خواب دیکھنا ہوگا، اس خواب کو بننا ہوگا، اس خواب کو ڈیٹیلنگ عطا کرنی ہوگی، اور وہ خواب تمام انسانوں کو دکھانا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک خواب یہاں کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے دکھایا، اچھے دن کا ایک خواب دکھایا گیا، سب کے ساتھ سب کے وکاس کا ایک خواب دکھایا گیا، نیائے کا ایک خواب دکھایا گیا، کرپشن فری انڈیا کا ایک خواب دکھایا گیا۔ تو کمیونزم نے جو ایک خواب مزدوروں کے استحکام کا ایک خواب دکھایا۔ تو ہر کوئی اپنے ورلڈ ویو کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک خواب اس ملک کو دکھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں 20-25 کروڑ کی آبادی میں اگر مسلمان رہتے ہیں تو کیا ہم اور آپ بھی وہ خواب اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو، یہاں کے عام انسانوں کو دکھا پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا بڑا اہم حصہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو خواب دکھایا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ان پر بہت ظلم ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اور اس کے بعد ماضی کے کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ایک خواب دکھاتے ہیں۔ وہ خواب کیا دکھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول ان سے ایک خواب دکھاتے ہیں کہ تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ایک عورت ثنا سے حضر الموت تک سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول ایک ایسے دیش کا، ایک ایسی سوسائٹی کا، ایک ایسے سماج کا خواب دکھا رہے ہیں جس میں لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا ہوگا کہ ایک لڑکی اکیلے سونا اچھالتی ہوئی سفر کرے گی، لیکن اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ستانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، وہ سونا لے کے سفر کرے گی۔ اتنی اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، اتنا سب کا وکاس ہوگا کہ ایک لڑکی سونا لے کر سفر کرے گی، اکیلے سفر کرے گی، لیکن اس ملک میں اس کی طرف غلط نگاہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ خواب اللہ کے رسول نے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے خواب دکھایا کہ میں یہ کلمہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو قبول کرو گے تو عرب تمہارے قدموں میں ہوگا اور عجم تم کو خراج پیش کرے گا۔ تو یہ خواب دکھانا بہت ضروری ہے۔ آج بھی اس ملک میں جو انیائے ہے، جو زیادتی ہے، کسی کو کاسٹ کی بنیاد پر مار دیا جا رہا ہے، کسی کو جو کسی اور بنیاد پر مارا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے لوگ پریشان ہیں، ان کا جو شوشن ہو رہا ہے، ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اس ملک کے لوگوں کو وہ خواب دکھا سکیں کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جس میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک لڑکی اکیلی چلے گی سونا اچھالتے ہوئے، لیکن کسی کا خوف اس کو نہیں ہوگا۔ ہر پیٹ کو کھانا ملے گا، ہر جسم کو لباس ملے گا، ہر ہاتھ کو کام ملے گا، ہر بچے کو روزگار ملے گا، ہر بچے کو شکشا ملے گی۔ ایک ایسی ڈگنیفائڈ سوسائٹی کا خواب دیکھنا اور وہ دکھانا، اور وہ خواب اسلامی اصولوں کی بنیاد پر بن سکتا ہے، اسلام کے آفاقی نظریات کی بنیاد پر بن سکتا ہے۔ یہ خواب دیکھنا اور دکھانا ہوگا۔ یہ ساتواں بڑا اہم کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ آٹھویں اہم چیز یہ کہ اس ملک کے تمام لوگوں سے ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھیٹوز میں رہیں، ہم مسلم محلے میں رہیں گے، وہ ہندو محلے میں رہے گا، وہ سکھ محلے میں رہے گا، ہم مسلم اسکولوں میں پڑھیں گے، وہ ہندو اسکولوں میں پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پولرائزیشن کے نتیجے میں، گھیٹوائزیشن کے نتیجے میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو وقت نہیں ہے، لیکن ہم اس پر بہت اصرار کرنا چاہیں گے کہ آٹھواں بڑا کام یہ کہ بڑے پیمانے پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ دوستیاں کتنی ہو سکتی ہے، تعلقات کتنے بہتر بن سکتے ہیں تمام لوگوں سے۔ آپ کے بزنس کے تعلقات، آپ کے گھر کے تعلقات، آپ کے جتنے قسم کے تعلقات بن سکتے ہیں اتنے بہتر تعلقات لوگوں سے، تمام کمیونٹیز سے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تمام کمیونٹیز سے تو مسلمانوں سے بھی، دیگر کمیونٹیز سے بھی، ایون رائٹ ونگ کے لوگوں سے، وہ لوگ جو اس وقت اسلام کے دشمن ہیں، RSS سے بلانگ کرتے ہوں، کسی سے بھی بلانگ کرتے ہوں، ان سب سے بھی بات ہو سکتی ہے، ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ اسلام کا اصول یہ کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر کسی سے تعاون کیا جائے، اس اصول کو اپنا کر بڑے پیمانے پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔
10ویں چیز یہ ہے کہ بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کو سوچ سمجھ کر یہ سمجھنا ہے کہ بہت سے ڈمی ایشوز ہیں، جھوٹے ایشوز ہیں جو ہم کو الجھانے کے لیے پھینکے جا رہے ہیں، ان کو اگنور کرنا ہے، اصل ایشوز پہ فوکس کرنا ہے، غیر ضروری غیر اہم جذباتی باتوں کو اگنور کرنا ہے۔ یہ 10ویں اہم بات ہے۔ 11ویں اہم بات یہ ہے کہ تعمیر کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہیں۔ تو استعداد سازی کا کام، کیپیسٹی بلڈنگ کا کام، اپنے آپ کو تعلیمی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر، اکنامکلی، ایجوکیشنلی اور پولیٹیکلی جب تک ہم مضبوط نہیں کرتے، امپاور نہیں کرتے، اس کے لیے ایک طویل جدوجہد ہوگی۔ لیکن یہ چھٹا کام، 11واں کام ہے جو کرنا پڑے گا، ایجوکیشنلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر۔ تعلیم میں آگے ہوتے ہیں تو معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو تعلیمی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اچھی ہوتی ہے تو آپ کا سوشل کیپٹل بڑھتا ہے، سماجی اثر بڑھتا ہے، سماجی اثر بڑھتا ہے تو آپ پولیٹیکلی مضبوط ہوتے ہیں، اور جب پولیٹیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، اس کو مینٹین کرنا جو بہت ضروری ہے۔ یہ 11ویں اہم چیز ہے۔ 12ویں اہم چیز یونٹی کی ضرورت ہے، دیش کو جوڑنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں بھی اتحاد پیدا ہو اور اکراس کمیونٹیز بھی جو اس دیش کو جوڑنے کی، لوگوں کو جوڑنے کی، کمیونٹیز کو جوڑنے کی اور آرگنائز انداز میں جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، جماعت اسلامی سے وابستہ ہو کر، ایسائیوں سے وابستہ ہو کر، جی آئیوں سے وابستہ ہو کر، جتنی ملی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان سے وابستہ ہو کر زندگی گزاری جائے، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اکیلے رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ 13ویں چیز جو بڑی اہم ہے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مشکلات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، حجاب پہ بین کا مسئلہ ہے، سی اے این آر سی کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں۔ ایسے میں اس کا بہت خزت سے خیال رکھنا ہے کہ ہم ظلم کے نتیجے میں کبھی بھی ظلم کا شکار نہیں ہو جائیں، ظلم کے نتیجے میں ہم خود ظالم نہیں بن جائیں۔ تو ریڈیکلائزیشن کو روکنا ہے، شدت پسندی کو روکنا ہے، ایکسٹریمزم کو روکنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ نفرت سے لڑتے لڑتے ہم خود نفرت کرنے والے بن جائیں، ہم خود ریڈیکل بن جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، بیلنس کا راستہ ہے، ماڈریٹ راستہ ہے۔ تو ایکسٹریمزم کو روکنا، جذباتیت کو روکنا، شدت پسندی کو روکنا، مسلمانوں کے اندر بھی اور باقی قوم لوگوں میں بھی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ 13واں بہت اہم کام ہے۔ چوتھا یہ کہ ہم کو اس بات کی عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم شارٹ ٹرم کام کرنے کے بجائے، ایک دن کا اجتماع ہے، 5000 لوگ جمع ہو گئے، اس کے ہفتے بھر بعد کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں 500 لوگ بھی نہیں آ رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کنسسٹنسی سے کام ہو، مستقل مزاجی سے کام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو کم ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، تو کنسسٹنسی سے کام کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، مضبوط تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں، احسان کے درجے میں چیزوں کو کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پر یقین جتنا زیادہ ہوگا، توکل جتنا زیادہ ہوگا، عبادات کے معاملے میں ہم جتنا زیادہ درست ہوں گے، اللہ سے محبت جتنی گہری ہوگی، اتنے بہتر انداز میں یہ کام ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس جدوجہد کے نتیجے میں ایسے راستے کھولے جس کے نتیجے میں ہم آخرت میں اپنے لیے جنت حاصل کر سکیں، سورگ حاصل کر سکیں، اور اس دنیا میں ہی جو وہ اس دیش کو جنت بنا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔